اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی نشست میں کارپوریٹ سیکٹر کی زکوٰۃ کے حوالے سے جو ابتدائی کلمات میں نے عرض کیے تھے، تو اس میں میں نے بات عرض کی تھی کہ جب ہم کارپوریٹ سیکٹر کے اندر زکوٰۃ کی حساب کتاب کے لیے کیلکولیشن پہ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بنیادی طور پہ 3 تقسیم ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی۔ ایک کو ہم مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، دوسرے کو ٹریڈنگ اور تیسرے کو خدمات، سروسز۔ اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض کاروبار ایسے ہیں جو مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ اور سروسز کا کام بھی کرنے لگے ہیں۔ آج کل جو بزنس کے انٹیگریٹڈ ماڈل آئے ہیں جس کے اندر ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، وہ مینوفیکچرنگ بھی کرتی ہے، پھر اس نے اپنے ٹریڈنگ یونٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ وہاں سے وہ ٹریڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا حساب کتاب کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں ہم سب سے پہلے مینوفیکچرنگ سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ جو کاروبار ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ کا ہو، ٹریڈنگ کا ہو، سروسز کا، اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم فکسڈ ایسٹ کہتے ہیں، جامد اثاثے کہلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی کاروبار ہوگا تو کسی جگہ پہ ہوگا، کوئی پلاٹ ہوگا، کوئی فیکٹری ہوگی، کچھ مشینیں۔ مثلا اگر ہم مثال لے لیتے ہیں مینوفیکچرنگ کنسرن کی، صنعت کا کام کرنے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی فیکٹری ہے تو وہ کسی جگہ پہ ہوگی، وہاں پر اس کے پاس مشینیں ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بہت سارے اوزار ہوں گے، کچھ وہاں پہ فرنیچر ہوگا، کچھ وہاں پہ فکسچر ہوں گے۔ تو ایک تو ہوتا ہے جو سیٹ اپ کہلاتا ہے، انفراسٹرکچر کہلاتا ہے، اس سیٹ اپ میں وہ چیزیں لا کر بناتے ہیں۔ اگر میں مثال لے لوں، اس سے مثال سے لے کر چلیں کہ کپڑا بنانے والا کارخانہ ہے تو اس کے پاس ایک جگہ ہوگی، کارخانہ ہوگا، اس کے اندر مشینیں ہوں گی، اس کے اندر اس کے پاس فرنیچر ہوگا اور فکسچر ہوں گے، اور اس کے پاس دھاگا ہوگا۔ اس دھاگے کو وہ مشین میں لگاتا ہے، اور مشین میں لگانے کے بعد اس دھاگے سے وہ کپڑا بناتا ہے، اور کپڑا بنانے کے بعد وہ آگے بیچ دیتا ہے۔ تو اب اس کے اندر پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ کاروبار کے اندر وہ چیزیں جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، جن کو استعمال کر کے مینوفیکچرنگ ہوگی، جن کو استعمال کر کے کاروبار ہوگا، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی ہے اس چیز پر جو چیز آپ پروڈیوس کریں گے، بنائیں گے، اور اس کو آگے آپ بیچیں گے۔ تو اس وجہ سے پہلی بات کہ ہمارے جو فکس ایسٹ ہیں، اس کے اندر زمین آ جائے گی، اس کے اندر مشینری آ جائے گی، اس کے اندر فرنیچر ہے، اس کے اندر فٹنگز ہیں، اس کے اندر فکسچرز ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر آپ کے پاس ایک اور چیز کہلاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپلائز۔ سپلائز کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت سارے پرزے، اس طرح کی چیزیں لا کے رکھی ہیں جس کی آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے فیکٹری کو چلانے کے لیے۔ اور بھی اس طرح کی دستاویزی چیزیں ہیں، کچھ کاغذات ہیں، کچھ اس طرح کا مٹیریل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ جو اس فیکٹری کے اندر، دھاگے کی فیکٹری کی میں نے مثال کپڑے کی فیکٹری کی دی تھی کہ دھاگا ہے۔ اب اس کمپنی نے جس کا کام کپڑا بنا کر بیچنا ہے، اس نے دھاگا لیا، دھاگا لینے کے بعد اس دھاگے سے اس نے کپڑا بنا، کپڑا بننے کے بعد چاہے اس کے اندر پرنٹنگ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرنے کے بعد اس نے اس کو پیک کیا۔ اب اس کے بعد یہ بازار میں بکنے جائے گا۔ ہم نے سادہ سی مثال سے چلتے ہیں، کمپوزٹ یونٹ کی بات نہیں کر رہے۔ بعض ایسے بھی کمپنیاں جو کہ روئی لیتی ہیں، روئی لے کر دھاگا بناتے ہیں، دھاگے سے وہ کپڑا بناتے ہیں، کپڑے سے وہ پھر اسٹچنگ کرتے ہیں، پورا ایک کمپوزٹ یونٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو کمپنی ہے جس نے دھاگا لے کر کپڑا بنانا ہے، اس کمپنی کے پاس صورتحال جو پروسیس کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے پاس کچھ خام مال ہوگا جو اس نے خریدا ہوگا بنانے کے لیے، کچھ اس کے پاس مال ہوگا جو مشینوں پہ چڑھا ہوا ہوگا، جو بن رہا ہوگا، اور کچھ مال اس کے پاس ہوگا جو کہ تیار ہو کر نکل گیا ہوگا، جس کے لیے ہم را مٹیریل، ورک ان پروسیس اور فنش گڈ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے پاس یہ جو 3 چیزیں ہیں، را مٹیریل، ورک ان پروسیس اینڈ فنش گڈ، جس کو ہم انوینٹری کہتے ہیں، یہ اس کا وہ مال ہے جس مال کو اس نے خرید کر، بنا کر، پروسیس کر کے پھر اس کو فروخت کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ سب سے پہلے زکوٰۃ اس کے اوپر آتی ہے، یہ کہلاتا ہے ہمارا انوینٹری۔ پھر اس کے علاوہ اس کمپنی کے پاس یقیناً کچھ نقد بھی ہوں گے، کچھ رقم رکھی ہوگی، بینک کے اندر بیلنس ہوں گے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس کمپنی نے جو اپنی چیزیں آگے فروخت کی ہیں تو کچھ چیزیں اس نے ادھار پہ بیچی ہوں گی، آج بیچ دی ہیں، کل اس کا پیسہ آنا ہے، تو جو اس کے ریسیویبل ہیں، نمبر 3 وہ چیزیں ہو جائیں گی۔
نمبر 4 اس کمپنی نے اگر کہیں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، کہیں پر پیسہ لگا رکھا ہے، بعض دفعہ کمپنیوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، بعض دفعہ پیسہ نہیں لگایا ہوتا، تو را مٹیریل میں آپ شمار کر لیں کہ آپ کی انوینٹری ہے، آپ کا کیش ہے، آپ کی ریسیویبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر کہیں پہ انویسٹمنٹ کی، اس کاروبار کی ان چاروں چیزوں کا آپ حساب کریں گے۔ جب چاروں چیزوں کا حساب کریں گے تو اس کاروبار کے وہ ایسٹس سامنے آ جاتے ہیں جن ایسٹس کو ہم عام طور پہ کرنٹ ایسٹ پلس انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر آگے چل کے ہم زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو وہ آگے چل کے کس طرح سے نکالی جاتی ہے انشاءاللہ اس کے لیے ایک اور نشست میں آپ سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔